बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर है, अफ़गान तालिबान ने अमलन इस्लामी इमारत तो बहाल कर दी है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत का ऐलान भी हो चुका है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा अब भी जारी है। अफ़गानिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक के तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और यहाँ तक कि अमरीका के बड़े बड़े अखबारात के अंदर भी प्रोपेगेंडों का सहारा लिया जा रहा है। अफ़गानिस्तान की तालिबान की नई हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा भारत का मुल्क कर रहा है, भारत का मीडिया कर रहा है और भारत के सहाफ़ी कर रहे हैं। जो शिकस्त अमरीका को अफ़गानिस्तान के अंदर और उनके इत्तेहादी 48 मुल्कों को हुई है, इससे उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है जितनी तकलीफ़ भारत को है। भारत के अगरचे 20 से 25 अरब डॉलर डूबे हैं, लेकिन अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के खरबों डॉलर डूबे हैं। इससे तकलीफ़ सबसे ज़्यादा अमेरिका को होनी चाहिए, उनके इत्तेहादियों को होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ भारत को है। भारत को मसला सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से है और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा अब भी भारत का मीडिया कर रहा है। नाज़रीन काम इसी हवाले से एक बड़ी खबर चल रही है, प्रोपेगेंडा और झूठ चल रहा है कि पाकिस्तान के 27 जहाज़ों से पाकिस्तान के फ़ौजी अफसर पंजशीर के अंदर बमबारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम एक झूठ फैलाई गई जो पंजशीर के बागियों के ट्विटर अकाउंट से नशर हुई है कि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद पंजशीर के अंदर हिंदुकश पहाड़ों के अंदर मौजूद है और उस पर बमबारी की गई है पाकिस्तानी जहाज़ों के ज़रिए से, लेकिन वो महफूज रहा है। लेकिन दुनिया इस बात को नोट कर ले कि पंजशीर के अंदर तालिबान के नाम पर, ये तालिबान के हक़ में, तालिबान की हिमायत से पाकिस्तान बमबारी कर रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम एक जो अमेरिका का मशहूर सहाफ़ी है उसने भी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दिया कि अमेरिका की जो सेंटकॉम है, जो अमेरिका का फ़ौजी इदारा है, उसने ये बात जो वहाँ का फॉक्स न्यूज़ है, फॉक्स न्यूज़ बड़ा मशहूर टीवी चैनल है, उसको ये बताई है कि पाकिस्तान के 27 जहाज़ों के ज़रिए से बमबारी की गई है पंजशीर के अंदर। हालांकि नाज़रीन काम जो रिपब्लिक टीवी है भारत का, वो माफ़ी मांग चुका है कि पाकिस्तान के जहाज़ों के क्रैश होने की खबर या पाकिस्तान के जहाज़ों की जो तस्वीर हमने दिखाई थी वो झूठी थी, इस पर हम माजरत करते हैं। लेकिन नाज़रीन काम इन सारी चीज़ों के बावजूद अब भी तालिबान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान पंजशीर के लोगों पर बमबारी कर रहा है, पंजशीर के बागियों को जहाज़ों के जरिए से पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है, हालांकि इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है। जबकि नाज़रीन काम पंजशीर के अंदर एक सहाफ़ी ने जब वहाँ की आवाम से जाके पूछा कि क्या वाकई पाकिस्तान के जहाज़ों ने यहाँ आकर बमबारी की है, तो वहाँ की आवाम का ये जवाब था कि बिल्कुल ये झूठ और मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के जहाज़ ना तो हमें नज़र आए हैं और ना ही यहाँ पर कोई बमबारी वगैरह हुई है। नाज़रीन काम इस वक्त पंजशीर पूरा का पूरा तालिबान के कब्ज़े में है, कंट्रोल में है और तालिबान की बदरी 313 फ़ौज पंजशीर की सिक्योरिटी संभाले हुई है और वहाँ अमन व इस्तेहकाम के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तालिबान का गवर्नर भी वहाँ पर मुकर्रर हो चुका है, वो अपना काम कर रहे हैं और बागियों के खिलाफ जो तालिबान का ऑपरेशन हुआ था इससे अवाम भी खुश हैं और अवाम ये कहते हैं कि अच्छा किया तालिबान ने ऑपरेशन करके बागियों के जुल्म से अवाम को निजात दिलाई है। तो अहमद ज़िया मसूद के हवाले से ये दावे कि वो हिंदुकश पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं, ये झूठे दावे हैं। वो यहाँ से फ़रार हो चुके हैं और ताजिकिस्तान भाग निकला है या किसी और मुल्क भाग निकले हैं और फ्रांस के फ़रार होने के भी दावे सामने आते रहे हैं। और इसी तरह से अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर के अंदर मौजूद नहीं है, वहाँ से भागा हुआ है। तो इसलिए ये प्रोपेगेंडे हैं, झूठ हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम इन प्रोपेगेंडों में सबसे ज़्यादा भारत के बाद जो अब तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसमें ईरान का मीडिया भी शामिल हो चुका है। तेहरान टाइम्स है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है और इसके अलावा ईरान का दीगर मीडिया है। उनके अखबारात को अगर आप देखें, इस वक्त आपको हम अपनी स्क्रीन पर ये कुछ स्क्रीन शॉट या उनके अखबारात के आपको अक्स दिखाते हैं। आप ये अखबारात देख रहे हैं, ये ईरान के अखबारात हैं। इनके अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ पंजशीर में जो तालिबान की फतह हुई है
اس پر کافی پروپیگنڈا اور کافی شور شرابہ مچا ہوا ہے، اور ایران کے میڈیا کو تکلیف ہے کہ طالبان نے پنجشیر کو کیوں فتح کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ طالبان کی جو نئی حکومت آئی ہے اس پر بھی ایران کا میڈیا شور شرابہ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو پچھلی حکومت تھی ایران کے اندر حسن روحانی کی، اور جواد ظریف جو وزیر خارجہ تھے، وہ بھی اگرچہ طالبان کے خلاف رہے ہیں، ایران ہمیشہ سے طالبان کی حکومت کے خلاف ہی رہا ہے، لیکن جو پچھلی حکومت کا آخری دور تھا اس میں انہوں نے کچھ اپنے جو پالیسیاں تھیں ان کو چینج کیا اور طالبان کو وزٹ کی دعوت دی اور طالبان کے ساتھ تعلقات بھی بنائے، اور اب بھی ایران طالبان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہے۔ اپنے سفیر کو بھی افغانستان کے اندر ایران نے بھیجا ہوا ہے، لیکن بہرحال ایران کا میڈیا اور ایران کی جو موجودہ حکومت ہے وہ طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کو نہیں روک رہی ہے اور پروپیگنڈے کا سہارا بن رہی ہے۔ تہران ٹائمز ہے، تسنیم نیوز ایجنسی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر میڈیا ہے جہاں پر یہ پروپیگنڈا نشر ہو رہا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے ایران کے حکام کو اور ایران کے میڈیا کو وارننگ بھی دی گئی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے باز رہیں۔ ناظرین کرام، بعض ماہرین کی رائے یہ ہے کہ دراصل افغانستان کے اندر طالبان کی نئی حکومت سے ایران کو تکلیف یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا تھا کہ نئی حکومت کے اندر کسی اہل تشیع مسلک کے وزیر کو یا عہدیداروں کو شامل کیا جائے، چونکہ اس سے پہلی حکومت کے اندر بہت سے شیعہ لوگ حصہ تھے حکومت کا، اشرف غنی کی حکومت کا، لیکن طالبان کے اندر سب سنی لوگ ہیں اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شیعہ شخص کو یا اس سے تعلق رکھنے والے شخص کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ایران کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جو افغان طالبان کے ذرائع ہیں، جو ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کہ جو شیعہ مسلک کے یا کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو طالبان نے یقین دہانی کرائی تھی، محرم کے جلوس ان کو نکالنے کی اجازت دی گئی، اور اسی طرح سے ہزارہ جو قبائل کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، ان کو طالبان نے مکمل یقین دلایا تھا۔ بامیان وغیرہ کے اندر جا کر جو مولوی امیر خان متقی طالبان کے اس وقت جو وزیر خارجہ بنے ہیں، یہ خود گئے تھے، انہوں نے شیعہ کمیونٹی کے جو بزرگ تھے یا ان کے جو قبائل کے لوگ تھے، ان سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ طالبان کی جانب سے شیعہ مسلک کے لوگوں کو کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، انہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن اب خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید ہزارہ کمیونٹی سے یا شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو صوبائی جو حکومتیں بنیں گی ان میں کوئی نہ کوئی عہدہ دیا جائے۔ تو بہرحال ایران کی جانب سے جو پروپیگنڈا ہے اس سے تکلیف ہے، جو بھارت ہے اور ایران ہے، ان کی جو تکلیف ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انہیں شاید مسئلہ ہے کہ طالبان کی حکومت سے جو بھارت کی خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی اور پاکستان آگے بڑھ جائے گا۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی 20 سالہ جنگ سے پہلے، لیکن پھر جب جنگ شروع ہوئی تو جو امریکہ کے غلام حکمران آئے، ان کے آنے کے بعد پاکستان کی تجارت ڈی ویلیو ہو گئی، پاکستان پر حملے ہوئے، پاکستان کے تاجروں کو، پروڈکٹس کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، اور ایران سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن گیا، یہاں تک کہ ایران کے بعد دوسرا نمبر بھارت کا آ گیا۔ تو اب تجارت چونکہ ان کی ختم ہوگی، سب سے زیادہ تجارت پاکستان کے تورخم بارڈر سے، چمن بارڈر سے ہوگی، اور وہاں سے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگی، تو شاید اس وجہ سے بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن افغان طالبان کی جانب سے بھارت کو اور ایران کے میڈیا کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اپنے رویے کو درست کر لے اور طالبان کے خلاف جو جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے اور پروپیگنڈا ہے، اس سے باز آ جائے۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان کا صوبہ قندوز ہے جو شمال کے اندر واقع ہے، یہاں پر افغانستان کی طالبان کی نئی حکومت اسلامی امارت کے حق میں خواتین نے، لڑکیوں نے، باحجاب خواتین نے، جن کے ہاتھوں میں اسلامی امارت کے جھنڈے تھے، کلمہ طیبہ سے مزین جھنڈے تھے، اور انہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، برقع پہنا ہوا تھا، پردہ کیا ہوا تھا، ان خواتین نے احتجاج کیا ہے۔ اس وقت آپ ہماری سکرین پر یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان کے صوبہ قندوز کی ہے، جہاں پر سینکڑوں باحجاب خواتین نے طالبان کی امارت اسلامی کے حق میں نعرے لگائے ہیں، اور انہوں نے ان نعروں کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہم اس سے اسلامی امارت کو سپورٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ یہ اسلامی امارت آئی ہے جو ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی اور اسلامی نظام کو لائے گی، اور ہمارا جو حق تھا حجاب کا، پردے کا، اسے پرموٹ کرے گی۔ ہم یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ نہیں سکتی تھیں کیونکہ مخلوط نظام تعلیم تھا، لیکن اب ہمارا حق طالبان کی نئی حکومت پورا کرے گی، ہمارے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں، کالجز بنا کر دے گی، جس سے ہم بآسانی حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، امریکہ نے، یورپ نے اور مغرب نے ان خواتین کو طالبان کے خلاف لانچ کیے ہے، طالبان پر چھوڑا ہے، جو سیکولر ہیں، لبرل ہیں، فیمنسٹ ہیں، اور وہ ہرات کے اندر، کابل کے اندر
طالبان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، طالبان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہاں تک کہ طالبان کے جو کمانڈرز ہیں، فوجی ہیں، پولیس اہلکار ہیں، ان پر بھی تشدد کر رہی ہیں، ان کو بھی ہراساں کر رہی ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طالبان کے خلاف پروپیگنڈا خواتین کو لے کر ہو رہا ہے کہ طالبان خواتین کے حقوق نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، طالبان خواتین کو حقوق دے رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ہیں سہیل شاہین، ان کا ایک تازہ بیان نشر ہوا ہے کہ اب کابل کے اندر صرف کابل انتظامیہ کی اجازت کے بعد ہی پرامن احتجاج کی اجازت ہوگی، توڑ پھوڑ کی احتجاج کے نام پر حکومت کو ہراساں یا بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ دنیا یہ بات نوٹ کر لے کہ پرامن احتجاج کا حق دیں گے، لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ پھیلانا یا توڑ پھوڑ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں طالبان کو بدنام کرنے کے لیے خواتین کا سہارا لیا جا رہا ہے، لیکن طالبان کے حق میں بھی اب کابل کی سڑکوں پر اور افغانستان کی دیگر سڑکوں پر باحجاب خواتین نکل رہی ہیں۔ ناظرین کرام، افغانستان کی 99% سے زائد خواتین کی یہ رائے ہے کہ پردہ ہونا چاہیے، ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، اور برقع ہونا چاہیے، جبکہ 1% یا آدھے فیصد لوگ ہیں 100 میں سے جن کی جو سیکولر تھے، لبرل تھے، جن کو امریکہ میں ٹرین کیا گیا، امریکی فوجیوں نے ان کو تربیت دی، امریکہ کی وہ ملازمتیں کرتی رہی، اب ان کی نوکریاں گئی ہیں، امریکی گئی ہیں، تو اب ان کو تکلیف ہے۔ اب یہ نکل کر باہر احتجاج کر رہی ہیں کہ طالبان انہیں بھی حق دیں، طالبان انہیں بھی حکومت میں شامل کریں، طالبان انہیں بھی نوکریاں دیں، کابینہ کے اندر، وزارتوں کے اندر انہیں بھی شامل کریں۔ افغان طالبان کی نئی حکومت کے اندر کوئی خاتون نہیں ہے، اور کسی بھی طرح سے طالبان خواتین کو حکومتی ذمہ داریاں نہیں دیں گے۔ یہ طالبان سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن جو کام خواتین سے متعلق ہیں ان میں خواتین کو ہی لایا جائے گا اور خواتین کو ہی جابز دی جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں، حقائق مل سکیں، لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ طالبان کی حکومت کے خلاف، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، خواتین کے خلاف، حجاب اور برقعے کے خلاف بہت سا پروپیگنڈا یورپ کے میڈیا پر ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ویڈیو اور اس طرح کی معلومات دوستوں کے ساتھ نشر کی جائیں تاکہ دنیا کو اصل معلومات اور حقائق مل سکیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، دوستوں کو کہیں کہ وہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو دنیا بھر سے دیگر خبریں بھی بر وقت مل سکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔